عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی نظم فرشتوں کا گیت پر۔ اس کو پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے اور اس کی مختصر توضیح و تشریح کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فرشتوں کا گیت علامہ اقبال کی 5 اشعار پر مشتمل ایک مختصر نظم ہے جو ان کی کتاب بال جبریل میں شامل ہے۔ اس نظم کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کی ایک اور نظم لینن خدا کے حضور میں کو سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ اس نظم کو سمجھنے کے بعد اس نظم کے معنی و مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس نظم کو بھی اس چینل پر پیش کیا جا چکا ہے اور ہم اس کی توضیح و تشریح کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں نظمیں ایک ہی دور کی ہیں اور ایک دوسرے سے مکمل طور پر متصل ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ فرشتوں کا گیت دراصل پہلی نظم ہی کی توسیع ہے تو غلط نہ ہوگا۔ لینن خدا کے حضور میں جو نظم ہے، اس میں لینن جو سوشلسٹ رہنما تھا، خدا سے غریبوں اور محنت کشوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور استحصال کا شکوہ کرتا ہے کہ کیسے سرمایہ داری میں دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کر رہ گئی ہے اور عام لوگ انتہائی بے کسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس نظم میں لینن کا شکوہ تھا، تو اس نظم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اب فرشتے بھی لینن کے ہم نوا بن چکے ہیں اور وہ اپنے انداز میں خدا سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس نظم کے مختصر تعارف کے بعد آئیے بڑھتے ہیں اس نظم کے پہلے شعر کی جانب۔ فرشتوں کا گیت۔ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گرے ازل تیرا، نقش ہے ناتمام ابھی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ بے زمام، بے لگام، بے قابو، کسی ضابطے کے تابع نہ ہونا۔ بے مقام، اپنے مقام پر نہ ہونا۔ نقش گرے ازل، ابتدا کو بنانے والا، دنیا کا آغاز کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ناتمام، نامکمل، ادھورا۔ اس شعر میں فرشتے خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ عقل بے لگام ہو چکی ہے، وہ حدود و قیود کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ مادر پدر آزادی کی راہ پر گامزن ہو چکی ہے۔ انسانی عقل کا کام تھا کہ وہ انسانی فلاح و بہبود پر کام کرے، انسانی زندگیوں میں بہتری لانے کو اپنا مقصد و منشا سمجھے اور کائنات کے راز آشکار کرے۔ وہ اپنے اس بنیادی مقصد سے بے نیاز ہو کر انسان کا استحصال کرنے اور تباہی و بربادی کے آلات ایجاد کرنے میں استعمال ہو رہی ہے۔ اور عشق بھی اپنے مقام پر نہیں ہے۔ انسان کو عشق و محبت کے جذبے سے سرشار کیا گیا تھا تاکہ وہ نسل انسانی میں وحدت پیدا کر سکے اور انسانوں میں نفرت اور کینے کے جذبات کو ختم کر دے، لیکن عشق اس میں ناکام ہے کیونکہ وہ اپنے مقام پر نہیں ہے۔ ہم انسانوں سے زیادہ دولت اور دیگر مادی اشیاء کے عشق میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں فرشتوں کا انداز مزید جارحانہ ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی تخلیق پر سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نے جو نقش بنایا تھا وہ ادھورا ہے، ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ یہاں نقش سے مراد انسان ہے۔ فرشتے خدا سے کہتے ہیں کہ اے خدا، تو نے جو یہ انسان بنایا ہے یہ مکمل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید وقت کے ساتھ سیکھ کر یہ بہتر ہو جائے گا، لیکن اتنا وقت گزرنے کے باوجود یہ نامکمل اور ادھورا ہے۔ اس میں وہ انسانی اوصاف پیدا نہیں ہو سکے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ یعنی نہ یہ عقل و شعور کو نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر رہا ہے اور نہ ہی اس کے اندر اعلیٰ عشق و محبت کے جذبات پروان چڑھ سکے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ خلق خدا کی گھات میں رند و فقی و میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی۔ خلق خدا، عام لوگ، عوام۔ گھات، طاق میں ہونا، حملہ کرنے کے لیے چھپنا، وار کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہونا۔ رند،
شراب پینے والے، شرابی، میخوار، فقیہ، عالم دین، علماء، مولوی، میر، حاکم، سردار، حکمران، پیر، صوفی، رہنما، مرشد، بزرگ، گردش صبح و شام کا چکر۔ اس شعر میں فرشتے عام لوگوں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ عام آدمی ہر وقت جبر و استحصال کی چکی میں پس رہا ہے۔ اشرافیہ اور بالادست طبقات سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ عوام کو دبانے، کچلنے اور سہولیات سے محروم رکھنے میں مل جل کر کام کر رہے ہیں، چاہے وہ شراب پینے والے ہوں یعنی گنہگار اور مذہب کو نہ ماننے والے ہوں، چاہے وہ علماء ہوں اور صوفی اور پیر ہوں اور انہوں نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہو، یعنی دیندار اور بے دین اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ عام آدمی کو سر نہیں اٹھانے دینا اور وہ مخلوق خدا کا ساتھ دینے کے بجائے ہمیشہ حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام آدمی کے لیے صبح و شام وہی رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ مسلسل اذیت اور مسائل میں گھرا رہتا ہے، کیونکہ کوئی اس کے مسائل کو حل کرنے اور استحصال اور ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے مذہبی لوگ ہوں یا غیر مذہبی، وہ ہمیشہ حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی کے صبح و شام میں کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ اگلا شعر دیکھیے۔ تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی۔ مال مست، دولت میں گم، روپے پیسے میں مگن۔ حال مست، اپنے حال میں مست، یعنی جو بھی حالات ہوں ان کی پرواہ نہ کرنا۔ بندہ، عام آدمی، غریب آدمی۔ کوچہ گرد، گلیوں میں گھومنے والا، آوارہ گرد، جس کی کوئی منزل یا ٹھکانہ نہ ہو۔ خواجہ، آقا، سردار، حاکم۔ بلند بام، اونچی چھت، مراد محلات اور بڑے بڑے مکان۔ اس شعر میں فرشتے خدا سے کہتے ہیں کہ امیر لوگ جنہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ عام لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، وہ مال و دولت کے نشے میں مست ہیں، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ عام لوگوں کی زندگیاں کتنی تلخ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو خود کو فقیر کہتے ہیں اور خدا سے قربت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے حال میں مست ہیں، انہیں بھی کوئی فکر نہیں کہ مخلوق خدا پر کیا گزر رہی ہے۔ کسی ظلم اور سانحے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ اس ظلم اور جبر کو روکنے کے لیے عام لوگوں کا ساتھ دیں، بلکہ وہ دنیا کو ترک کر کے اپنی مستی میں پڑے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام آدمی گلیوں میں خوار ہو رہا ہے اور امیر لوگوں کے محلات بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس شعر میں فرشتوں نے امیروں کے ساتھ فقیروں کا ذکر کر کے دونوں کو برابر کا مجرم قرار دیا ہے، یعنی وہ فقیر جو دنیا کو ترک کر کے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا سے لو لگا بیٹھے ہیں، ان حالات کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کہ وہ امیر جو مال و دولت کے نشے میں مخلوق خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ دانش و دین و علم و فن، بندگی ہوس تمام، عشق گرا کشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی۔ دانش، عقل، فہم و فراست، دین، مذہب، علم، مہارت، معلومات، فن، ہنر، بندگی ہوس، لالچ کی عبادت کرنا، یعنی لالچ اور ہوس کے تابع ہو جانا۔ عشق گرا کشا، وہ عشق جس کا کام مسائل کو سلجھانا ہو، یعنی مسائل کو حل کرنا ہو، گھروں کو کھولنا ہو۔ فیض، فائدہ، مہربانی، اثر، برکت۔ اس شعر میں فرشتے فکر و فن، علم و دانش اور مذہب و سائنس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب ہوس اور لالچ کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں۔ کسی علم کو حاصل کرنے اور کسی فن کو سیکھنے کا بنیادی مقصد یہ نہیں رہا کہ اس سے بنی نوع انسان کو کیا فائدہ پہنچے گا، بلکہ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ دولت کمانا اور پیسہ جمع کرنا ہے۔ سائنسدان ہوں یا مذہبی پیشوا، ان کی زندگیوں کا مقصد بھی نسل انسانی کی فلاح و بہبود نہیں بلکہ مال و دولت کا حصول بن چکا ہے۔ یعنی تمام پیشے، فنون، مذاہب اور سائنس سرمایہ دارانہ نظام کو قائم رکھنے
اور امیروں کے مال و دولت میں اضافے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ یہاں تک کہ عشق، جس کا کام لوگوں میں احساسات و جذبات کو بیدار رکھنا تھا، وہ بھی ناکام ہے اور اس کا فیض لوگوں تک نہیں پہنچ رہا۔ عشق کا کام تھا کہ وہ ان مسائل کا حل پیش کرتا، لوگوں میں لالچ، ہوس، نفرت، خود غرضی اور مقابلے بازی کی فضا کو ختم کرتے ہوئے یگانگت، ہمدردی اور بھائی چارہ پیدا کرتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اس نظم کا آخری شعر دیکھیے: جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ ہے یہ تیغ تیز، پردگی نیام ابھی۔ جوہر زندگی، زندگی کا مقصد، زندگی کی بنیادی خاصیت، خودی، خود کو پہچاننا، اپنی ذات کو سمجھنا۔ آہ کلمہ تاسف ہے، افسوس کے مقام پر بولا جاتا ہے۔ تیغ تیز، تیز تلوار۔ پردگی نیام، نیام میں ہونا، ظاہر نہ ہونا، چھپا ہوا ہونا۔ اس شعر میں فرشتے اپنے تئیں ان مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا بنیادی مقصد عشق ہے، اور عشق کی اعلیٰ ترین صورت تب حاصل ہو سکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ تلوار ابھی تک نیام میں ہے، نیام سے باہر نہیں نکلی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ عشق ایک ایسی تلوار ہے جس سے ان تمام مسائل کا کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان بحیثیت مجموعی اپنے آپ کو پہچان لے تو اس میں انسانی اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں، اور لالچ، ہوس اور نفرت کو ختم کیا جا سکتا ہے، انسانی زندگی کی اہمیت کو تسلیم کر لیا جائے اور ایک انسانی وحدت تشکیل دی جائے، عشق و محبت کے جذبات کو عام کیا جائے تو استحصال کا خاتمہ ہو جائے گا اور طبقات سے پاک اور ہموار معاشرہ مارز وجود میں آ جائے گا، جس میں کوئی آدمی عام آدمی نہیں ہوگا بلکہ سبھی خاص لوگ ہوں گے۔ اس شعر کے ساتھ ہی یہ نظم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کا اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔